اس غریب خانے پر رکی ہوئی کامران شاہ کی شاندار گاڑی سب کو حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ آج تک اس محلے میں اتنی شاندار اور بڑی گاڑی کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے نہیں دیکھی گئی، اور یہ وقار صاحب کا گھر تھا جس پر تب سے یہ گاڑی آتی جاتی تھی جب سے زویا اور کامران کا رشتہ طے پایا تھا۔ یہ بھی سب لوگوں کے لیے حیرت کا باعث تھا، کیونکہ کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ حویلی کا اکلوتا صاحبزادہ کامران شاہ ایک معمولی سے گھر کی لڑکی سے شادی کرنے والا تھا۔ جو لوگ ان کے سامنے صرف ایک ملازم کی حیثیت رکھتے تھے، آج وہ ان لوگوں کا داماد بننے والا تھا، جبکہ وقار صاحب کے گھر کے اندر بھی عجیب سی افراتفری پھیلی تھی۔ زویا کی کزنس اور محلے کی لڑکیاں اس کی قسمت پر رشک کرتے ہوئے اسے حیرت اور حسد سے دیکھتی رہتی۔ آخر اس میں ایسی کیا بات تھی کہ کامران شاہ نے اس کا انتخاب کیا، اور آج وہ اس امیر اور کبیر شہزادے کی دلہن بننے جا رہی تھی، جس کی دلہن بننے کے لیے ہزاروں لڑکیاں خواب دیکھتی رہ گئیں۔ اسے معلوم تھا کہ کامران شاہ اسے لینے آیا ہے، اسی لیے وہ موقع کی مناسبت سے سب کی نظر بچا کر ہلکا پھلکا تیار ہو گئی۔ شادی کی تیاریاں کمپلیٹ ہی تھیں، بس ولیمے کا تھوڑا سا سامان رہتا تھا جو کامران کی خواہش تھی کہ وہ اپنی مرضی سے لے آئے، اور اسی لیے وہ اسے لینے چلا آیا۔ گو کہ انہوں نے سب سے پہلے اس کے والدین سے اجازت لی تھی، لیکن اس کے ماں باپ منع نہیں کر پائے، اور وجہ یہ تھی کہ وہ اسے لینے کے لیے اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ ہلکا پھلکا تیار ہو کر اس نے شال کو کندھوں پر لپیٹا اور باہر نکل آئی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، پہلے بھی وہ کئی بار کامران کے ساتھ شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے جا چکی تھی۔ لہنگا پسند کرنا اور مائیوں کے زیورات پسند کرنے کے لیے وہ اسے خود ہی لے کر گیا اور اس کی مرضی سے اس چیزیں دلائیں، اور آج ولیمے کی شاپنگ کرنے کے لیے اسے خود ہی لینے آیا تھا تاکہ وہ اپنے لیے ڈریس کا انتخاب کر لے۔ جو ہی وہ تیار ہو کر باہر نکلی، سیڑھیوں کے قریب ہی اس کی ملاقات کاشف سے ہو گئی۔ کاشف نے سختی سے کھینچتے ہوئے اسے سیڑھیوں کے قریب کر لیا، جبکہ وہ کاشف کی اس بے باکی کو حیرت اور بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے کاشف، میرا ہاتھ چھوڑو! اور کاشف کی گرفت اس کے نرم و ملائم ہاتھوں پر اس قدر سخت تھی کہ اس کے ہاتھ پر سرخ رنگ کا نشان بن گیا۔ اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کاشف نے اس کے حسین چہرے کو دیکھا۔ تم اتنا اترا کیوں رہے ہو اس امیر زادے کے ساتھ؟ کیونکہ وہ میرے ہونے والے شوہر ہیں، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس نے سختی سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے کاشف کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں سے خباثت جھلک رہی تھی۔ میں تمہیں ایک پل میں آسمان کی بلندیوں سے زمین پر پھینک سکتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں وہ سب کچھ ہے جو تمہیں ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے۔ اور وہ حیرت سے کاشف کو دیکھتی رہی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے مجھ سے؟ کون سی دشمنی ہے اور کون سا بیل پار رہے ہو تم؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کاشف؟ اس کا لہجہ ہلکا سا نرم ہوا، گو کہ اس نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا جس کی بدولت اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن سامنے کھڑے شخص سے کچھ بھی بعید نہ تھی کہ وہ کیا کر گزرتا۔ کیا مطلب؟ کیا کیا ہے تم نے؟ تم نے مجھے ٹھکرا کر اس امیر زادے کو چنا ہے، میری ماں کو کھڑے کھڑے بے عزت کیا ہے۔ تم نے کہا تھا نا کہ میری ماں کو کہ تم کاشف جیسے لڑکے کی دلہن بننے سے زیادہ مرنا پسند کرو گی، تو میں تمہیں جیتے جی مار دوں گا، تم پل پل پچھتاؤ گی، سو بہتر ہے کہ خود انکار کر دو۔ اب اچھا تھوڑی لگے گا کہ تمہاری بارات تمہارے دروازے سے لوٹ جائے اور اس کا دل دہل اٹھا۔ خدا کے لیے کاشف ایسا مت کرنا، تمہیں تمہارے مرحوم ابا کا واسطہ میرے باپ کی عزت کا خیال کرو۔ آج تک تم لوگ میرے باپ کے بل بوتے پر اس قابل ہوئے ہو اور آج اس کی عزت کو پامال کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ وہ اس شخص کو غیرت دلا رہی تھی جو غیرت کا مطلب بھی نہیں جانتا تھا۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں زویا، تم نے میری محبت کا مذاق اڑایا ہے، تم جانتی تھی کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ اور کاشف کے چہرے کو افسوس سے دیکھتے ہوئے وہ 2 قدم اس سے دور ہو گئی۔ تم جانتے ہو کہ تم کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتے کاشف، تمہارے دل میں ہوس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب جانے دو مجھے، کامران میرا انتظار کر رہے ہیں۔ کاشف کے قریب سے گزرتے ہوئے باہر جانے لگی، جب اس کی آواز نے ایک بار پھر اس کے قدموں کو روک دیا۔ چلی جاؤ، لیکن وہ دن دور نہیں جب وہ شخص تمہارا دامن چھوڑ کر چلا جائے گا اور تم اس کی پشت کو دیکھتی رہو گی پچھتاوے کے ساتھ۔ اس نے اسے یقین سے کہا کہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پلٹ کر ایک بار کاشف کی جانب دیکھتے ہوئے گزر گئی۔ وہ کیسے کہہ سکتا تھا؟ اس نے آج تک ایسی کوئی غلطی، کوئی گستاخی نہیں کی تھی۔ اس کے بعد اس کی عزت پر بات آتی،
لیکن کاشف کہتا تھا کہ اس کے پاس کچھ ایسا راز ہے جو اس کی بنی بنائی ساکھ کو پل میں تباہ کر دے گا۔ وہ اپنے باپ سے اچھی طرح واقف تھے۔ اگر ایسا کچھ ہو جاتا تو شاید اس کا باپ کھڑے کھڑے اسے زندہ زمین میں کاٹ دیتا۔ گھر سے باہر قدم رکھتے ہی ایک دل فریب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ کامران اس کا منتظر تھا، جو حیرت سے اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ سامنے کھڑا شخص اس کا ہونے والا شوہر ہے۔ نہ صرف اس کے لیے بلکہ یہ بات سب کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیتی تھی کہ کامران شاہ جیسا شخص اس گھر کا داماد بننے جا رہا تھا، جس گھر میں اکثر فاقوں کی نوبت ہوتی ہے اور جس گھر میں صرف ایک وقار صاحب کمانے والے ہیں اور گھر کے نہ جانے کتنے افراد کھانے والے ہیں۔ وہ لوگ حیرت اور بے یقینی سے زیبا بیگم کو دیکھتے رہے جس روز وہ اور سکندر شاہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر اس گھر کی دہلیز پر آئے تھے۔ ان دونوں کو بٹھانے کے لیے بھی ان کے پاس ان کی شایان شان جگہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی جانب سے ان کی نہ صرف بے حد عزت کی بلکہ وقار صاحب نے سب کے خلاف جا کر زویا کا رشتہ کامران سے طے کر دیا۔ اللہ نے انہیں صرف بیٹیوں سے نوازا تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں جبکہ بیٹے کی نعمت سے وہ محروم تھے۔ آج تک وہ بیٹیوں سے محبت کے باوجود انہیں بیٹوں کا مقام نہیں دے پائے، انہیں وہ اعتماد نہیں دے پائے جو انہیں دینا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی وہ ان کے خیر خواہ تھے، ہر دل سے چاہتے تھے کہ اللہ ان کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور زویا کے لیے وہ دلی طور پر مطمئن تھے۔ جبکہ زویا سے پہلے نتاشا پپھو نے کاشف کے لیے اس کا ہاتھ مانگا تو نہ صرف وقار صاحب بلکہ زویا نے بھی انکار کر دیا۔ وہ کاشف کی نیچر سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کاشف کس طرح کے مزاج اور صحبت کا حامل شخص ہے، اس کی زندگی کو ایک پل میں بگاڑ کر تباہ کر دے گا۔ اس شاندار گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے ایک بار پھر اپنی قسمت پر رشک آیا۔ گاڑی دل فریب خوشبوؤں سے مہک رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی کامران نے خوبصورت سا گلدستہ اس کی جانب بڑھا دیا، جس میں مہکتے ہوئے پھول اس کے چہرے کی طرح دل نشیں تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے انہیں تھام لیا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی کامران، اس کا لہجہ نرم اور شائستہ تھا، جبکہ کامران مسکراتے ہوئے اس کے حسین چہرے کو دیکھتا رہا۔ یہ آپ کے شایان شان کچھ بھی نہیں، آپ جبکہ میری حراست میں آنے والے ہیں تو ایسے تحائف آپ کو روز ملا کریں گے جو میری محبت کی عکاسی کرتے ہوں گے۔ اور وہ مسکراتی نظروں سے اس شاندار شخص کو دیکھنے لگی جو کہیں سے بھی اس کے میل کا نہیں تھا۔ بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت تھی، لیکن غریبی نے اس کی خوبصورتی کو بھی کافی حد تک ماند کر دیا تھا۔ اس کی سنہری بڑی بڑی آنکھیں کسی کو بھی اپنے اندر قید کر سکتی تھی، اور انہی ساحرانہ آنکھوں کے سحر میں کامران شاہ پوری طرح قید ہو چکا تھا۔ نہ جانے اسے کیوں لگا کہ یہ اس کا حسین ترین خواب ہے جو ایک پل میں اس کے سامنے ٹوٹ جائے گا۔ آج تک اس نے جتنی بھی مایوس کن باتوں کو سوچا تھا وہ اس کے سامنے ہی بظاہر ہو کر اس کے برے خیالات کو حقیقت کا روپ دے دیتی۔ کیا ہوا محترمہ، آپ کا ہی ہوں، نکاح کے بعد جی بھر کر دیکھ لیجیے گا، ابھی میرے خیال میں ہمیں چلنا چاہیے، اس نے بے باکی سے کہہ دیا اور وہ جھیمپ سی گئی۔ سامنے بیٹھا شخص تھا ہی اتنا خوبصورت کہ اسے سامنے بٹھا کر سراہا جاتا۔ کاش کاشف اپنے برے خیالات سے باز آ جائے، اپنی بری نیت سے اس کی خوشبوؤں کو وہ گرہن نہ لگائے جو گرہن لگانے کا وہ ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے کاشف کو کہہ دیا تھا کہ اسے کوئی ڈر خوف نہیں ہے اور وہ جس حد تک جانا چاہے جا سکتا ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ کاشف کی جانب سے برے خیالات کو جھٹلا کر وہ مکمل طور پر کامران شاہ کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ شخص اس کے ساتھ کیا کرتا، لیکن اس وقت اسے صرف کامران شاہ کی محبت اور خوبصورت باتوں سے دلچسپی تھی۔ صرف 2 دن کا انتظار باقی ہے، اس کے بعد آپ میری دسترس میں آ کر اور زیادہ نکھر جائیں گی۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس کی بات سنتے ہوئے نرمی سے مسکرا دی۔ تم نہیں جانتی کہ مرد کی محبت اور قربت کے رنگ عورت کے چہرے پر بکھرے ہوتے نظر آتے ہیں، تبھی بارات سے زیادہ ولیمے کی دلہن پیاری لگتی ہے، اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میری ولیمے کی دلہن میری قربت اور محبت کے حسین امتزاج کے ساتھ اس قدر حسین لگے کہ ہر نظر اس پر ٹھہر سی جائے، اس نے مسکراتے ہوئے کہہ دیا، اور وہ حیا سے سرخ ہو کر پلکیں جھکا گئی۔ اس شخص کی قربت کس قدر ناقابل برداشت ہو سکتی تھی اسے اندازہ تھا، جس کی آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھنے سے بھی وہ گھبراتی تھی۔ اس شخص کے ساتھ حسین لمحات کی سوچ بھی اس کے جسم میں سنسنی پھیلا دیتی، لیکن اسے اتنا یقین تھا کہ سامنے بیٹھا شخص اسے آخری حد تک چاہے گا۔ اگر ارد گرد حسد اور حیرت میں مبتلا لوگوں نے اس کا ساتھ اسے پانے دیا تو
کیونکہ ابھی اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ شخص اس کا ہوگا بھی تو ارد گرد کے لوگ اپنی کالی نظروں کے باعث اس سے یہ حسین سپنا چھین لیں گے۔ آج تک اس گھر میں اس نے نہ جانے کتنی خواہشات کا گلا گھونٹا، اور اب اس گھر میں جانے کے بعد اس کی ساری خواہشوں کی تکمیل ہونے والی تھی، جن خواہشوں کو وہ بچپن سے اپنے دل میں سجا کر جیتی چلی آئی۔ شاپنگ کرتے ہوئے اس نے ہر مہنگی سے مہنگی چیز کا انتخاب کیا۔ سلور کلر کی شاندار میکسی اس کے ولیمے کے طور پر منتخب کر لی گئی۔ وہ ان دونوں کی پسند تھی۔ کامران شاہ اور اس کا ساتھ اس قدر دل فریب تھا، اسے پل بھر میں ہی اندازہ ہو چکا تھا۔ شاپنگ تقریباً مکمل تھی اور اسے اب جلد سے جلد واپس جانے کی جلدی تھی، اسی لیے اس نے جھجکتے ہوئے کامران سے چلنے کو کہا۔ واپس چلیں؟ اور کامران شوق نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے خیال میں ابھی کچھ باقی ہے۔ اس نے حیرت سے شاپنگ بیگز کی جانب دیکھا۔ سب کچھ تو کمپلیٹ ہے نا؟ اس کی بڑی بڑی آنکھوں کی حیرت اور سوالیہ انداز دیکھ کر اس لمحے وہ اسے اتنی معصوم لگی کہ وہ کافی دیر اس کے حسین چہرے کو دیکھتا رہا۔ میرے خیال میں ایک خوبصورت سی ڈریس ویڈنگ نائٹ کے لیے بھی ہو جانی چاہیے، جسے دیکھنے کا حق صرف میرا ہو۔ اور صرف ایک پل میں ہی وہ کان کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ سامنے بیٹھے شخص کی بے باکی کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ نرمی سے اس کے قریب آتے ہوئے وہ جھک کر اس کے دل نشیں چہرے کو دیکھنے لگا، جس پر چھائی ہوئی سرخی اسے مزید دیوانہ بنا رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس کا صرف لہجہ نہیں، پورا وجود کپ کپا اٹھا تھا، جبکہ وہ ابھی بھی تپش زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلیں، بہت لیٹ ہو گئے ہیں، آپ کی وجہ سے صرف ان باتوں کو ابھی کے لیے ختم کر دیتے ہیں، پرسوں رات ہی ان باتوں کو کنٹینیو کریں گے۔ آنکھ دباتے ہوئے اس نے بے باکی سے ایک بار پھر اسے سرخ کر دیا۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ مسکراتے ہوئے گاڑی کی جانب چل پڑا، جبکہ اس کے پیچھے ہی شال سنبھالتی وہ قدم قدم چلنے لگی۔ اپنی جان بخشی پر اس نے گہری سانس لی تھی اور دل کی دھڑکن نہ جانے کیوں بے ترتیب سے ہونے لگی۔ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ گاڑی گھر کی جانب رواں دواں تھی جب اس نے اس کی آنکھوں پہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں، 100 باتیں پوچھو۔ کامران کا لہجہ دل فریب تھا۔ آپ نے میرا انتخاب کیوں کیا؟ یہ ایسا سوال تھا جو صرف اس کی زبان پر نہیں بلکہ اس کے ارد گرد موجود سب لوگوں کے ذہنوں میں مچلتا ہوا سوال تھا۔ اس نے پلٹتے ہوئے اس کے حسین چہرے کو دیکھا۔ اس کا جواب تمہیں بہت جلد مل جائے گا، لیکن میں ابھی تمہیں نہیں بتا سکتا۔ سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے مکمل توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر لی اور وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں عجیب و غریب سوالات کی ہلچل مچی ہوئی تھی، لیکن ابھی وہ ان سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ کامران نے اسے دروازے کے سامنے اتار دیا اور وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کہہ پائی کہ وہ گھر کے اندر آ جائے۔ اسے ابھی بھی اپنے باپ سے بہت جھجک آتی تھی، چونکہ سخت طبیعت کا مالک تھا، اور اس کے بعد پھوپھو کی لگائی بھجائی بھی ہر وقت اس کے باپ کا موڈ آف کیے رکھتی۔ آج رات ہی ان کی مہندی تھی اور کل بارات کا فنکشن۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس وقت گھر کے کسی بھی فرد سے ملاقات کر کے وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد شائستہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کمرے میں موجود تھی۔ ارے بیٹا، تم کب آئی؟ انہوں نے زویا کی جانب لپکتے ہوئے پوچھا، جبکہ زویا نے نرمی سے اٹھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ وہ ایک پل کی بھی دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی اور اب ان کی جان سے پیاری بیٹی ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جانے والی تھی۔ میرا بچہ، باہر آ جاؤ، شام کے کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ مجھے لگا تم ابھی تک کامران کے ساتھ ہو، میں کافی دیر سے آ چکی ہوں۔ امی، ندا کہاں ہے؟ اس نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا۔ یہی کہیں شادی کی تیاریوں میں مگن ہوگی۔ کھانے کی میز پر اس کی پھپھو زاد روبینہ اسے تلخ نظروں سے دیکھتی رہی۔ اسے ان کی نظروں کو اچھی طرح اندازہ تھا اور وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ وہ کامران شاہ جیسے شخص کی دلہن بنے۔ ویسے کتنی عجیب بات ہے کہ شادی سے پہلے تم کامران کے دل میں اپنے لیے بدگمانی پھیلا دو گی۔ کل کو وہ کیا کہے گا کہ تمہیں پہلے ہی عادت ہے غیر مردوں کے ساتھ گھومنے کی؟ اس نے ماموں کی جانب دیکھتے ہوئے قدر اونچی آواز میں کہا، جبکہ پھپھو زاد کی یہ بات سنتے ہی وہ بری طرح بوکھلا گئی۔ کامران بابا سے اجازت لے کر گئے تھے آپ بھی؟ ارے، اجازت لینے آئے تھے تو بھائی صاحب کیا کہتے کہ تمہیں اسے روکنا چاہیے تھا کہ وہ تمہارے باپ کی منہ ہی نہ لگتا۔ اب وہ ہونے والا داماد، اور داماد بھی اتنا امیر کبیر، بھلا اس صورت میں بھائی صاحب کیسے انکار کر سکتے تھے؟ یہ نتاشا پھپھو تھی جس نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ کبھی بھی اپنی بھتیجیوں کو سکون کا سانس نہیں لینے دیں گی۔ بس کریں آپا، کھانے کے بعد مہندی کا چھوٹا سا فنکشن ہے، بچیوں نے تیار بھی ہونا ہے، جلدی جلدی سے کھانا کھا لیں۔
شائستہ بیگم نے ان کی توجہ سے بات سے ہٹا کر کھانے کی جانب مرکوز کر دی، جبکہ روبینہ کافی دیر اسے تیکھی نظروں سے گھورتی رہی۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کی عمر گزرتی جا رہی تھی، اچھے رشتے کی تلاش میں، جبکہ اس سے چھوٹی اس کی ماموں زاد کا رشتہ اتنے امیر کبیر گھرانے میں طے ہو گیا۔ اسے کیسی برداشت ہو سکتا تھا؟ کھانے کے دوران بھی وہ کاشف کی نفرت بھری نظروں کا نشانہ بنی رہی۔ کچھ نوالے لے کر وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، جبکہ جاتے ہوئے بھی اس نے نتاشا پھپھو کی آواز کو اپنے کانوں میں گونجتا ہوا پایا۔ ارے اس کو خوشی ہی اتنی ہے، آج کی رات نوالے تھوڑی نہ نیچے اتریں گے، جبکہ اس کا باپ پانی کے گلاس کو لبوں سے لگاتا ہوا بالکل خاموش تھا۔ دکھ نے اس کے دل میں شدید انگڑائی لی۔ نہ جانے اس کا باپ کب تک اپنے بہن بھائیوں کی باتوں کے سامنے خاموش رہے گا۔ یہ ان سب کے لیے اذیت کا باعث تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پارلر سے آئی ہوئی لڑکی نے اسے ہلکا پھلکا تیار کر دیا۔ حویلی سے بس بڑوں نے ہی مہندی لگانے آنا تھا۔ گاؤں کی رسم و رواج کے مطابق لڑکے اور لڑکی کا کمبائن فنکشن اس گھر میں الاؤڈ نہیں تھا، سو حویلی والوں نے بھی زور نہیں دیا اور ہلکی پھلکی سجاوٹ میں وہ ہلکے پھلکے لہنگے میں اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ کتنی ہی حسد بھری نظروں کا نشانہ بنی رہی۔ سکندر شاہ اور ان کی بیوی دھوم دھام سے مہندی لگانے آئے تھے۔ وہ ان کی ہونے والی بہو تھی۔ اس کے لاڈ نخرے اٹھا کر انہوں نے جس قدر پیار سے اسے مہندی لگائی، روبینہ اور نتاشا تو جل کر ہی خاکستر ہو گئی۔ سکندر شاہ نے آگے بڑھتے ہوئے ہزاروں کے کئی نوٹ اس کے سر سے پھیرے ہوئے ملازموں میں تقسیم کر دی، اور ندا خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس کی معصوم سی بہن کی اتنی بڑی خوشی کا دن تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ لوگ کامران کو مہندی لگانے گئے تھے، اور نتاشا پھپھو اور ان کی بیٹیاں ایک بار پھر حویلی کی شان و شوکت سے ہی مروب ہو کر واپس چلی آئیں۔ کامران کے دوستوں نے جس شان و شوکت کے ساتھ اس کی مہندی کا اہتمام کیا تھا، پورے گاؤں میں یہی چرچے تھے۔ سب کے لیے آج تک یہ بات ایک تجسس کا باعث بنی ہوئی تھی کہ نہ جانے وہ لوگ زویا جیسی لڑکی کو اپنانے کے لیے کیسے راضی ہو گئے۔ سکندر شاہ اور زیبا بیگم کی خوشی سے ہی انہیں اندازہ تھا کہ وہ صرف کامران کی نہیں، ان کی اپنی پسند بھی تھی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہونے کے بعد وہ اٹھ کر کمرے میں چلی آئی، اور ندا اور وہ کافی دیر مہندی لگواتی رہی، اور مہندی لگوانے کے بعد کچھ دیر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی اس کی آنکھ لگی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ جلدی سے منہ کھلاتے ہوئے اٹھ گئی۔ ندا کمرے میں نہ تھی۔ وہ لوگ کامران کو مہندی لگانے کے لیے چلے گئے تھے۔ کمرے میں آنے والے کاشف نے ایک بار پھر اسے خوف اور ہراس کا نشانہ بنا ڈالا۔ تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ اس کی ہتھیلی تھام کر اس نے کامران کا لکھا ہوا نام دیکھا، جبکہ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ایک رات تو سکون سے یہاں رہنے دو، کل ویسے ہی میں نے تم لوگوں کی جان چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جہاں اسے پہلے ہی کافی اداسی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جا رہی ہے، وہیں ان لوگوں کی حرکتیں اسے سکون کا سانس نہیں لینے دے رہی تھی۔ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے زوئی، انکار کر دو اس رشتے سے، ورنہ میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ اس میں ایک بار پھر وارننگ دیتے ہوئے نظروں سے زویا کی جانب دیکھا، جبکہ وہ حیرت سے جھکی۔ اس شخص کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، خدا کے لیے چھوڑ دو میرا پیچھا اور اپنی ضد سے باز آ جاؤ۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑے ہو؟ اس کا لہجہ تیز تھا۔ پہلی بار وہ اتنی شدت سے چلا رہی تھی۔ اس وقت اسے ان کی باتوں نے جس قدر اذیت پہنچائی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ اسے کاشف سے کسی قسم کا خوف نہ تھا، کیونکہ گھر میں باقی مہمان بھی تھے، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ زیادہ دیر اس کے کمرے میں رکا رہے۔ ٹھیک ہے، پھر کل جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ تمہاری بارات دروازے سے ہی واپس چلی جائے گی۔ خدا اگر میرے ساتھ ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس تم یہاں سے اپنی شکل گم کرو۔ اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی، جبکہ کاشف اس کا غصہ دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آج تم جس شخص کے بل بوتے پر چلا رہی ہو، کل وہی تمہارے لیے پچھتاوے کا باعث بنے گا، یاد رکھنا۔ وہ شخص وہاں سے چلا گیا اور وہ وہیں فرش پر بیٹھی چلی گئی، اور نہ جانے وہ کیا جانتا تھا، اس کے دل میں کیا چل رہا تھا، اور وہ اس کی زندگی میں کون سی آگ لگانے والا تھا۔ جہاں اس بات سے اس کا دل مطمئن تھا کہ اس نے آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، وہیں اس کی اتنی ہٹ دھرمی دیکھ کر وہ خوف کا شکار ہو جاتی۔ آخر وہ اس کے بارے میں ایسا کیا جانتا تھا جو اتنے وثوق سے اسے کہتا کہ وہ اس کی بارات کو واپس موڑ دے گا۔ اس سے کامران پر یقین تھا۔ کامران اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ محض دھمکیاں ہیں جن سے وہ کبھی بھی نہیں ڈرے گی۔
दिल में तय करते हुए वो सोने के लिए लेट गई और अगले दिन जो होता उसे देख लिया जाता, लेकिन अभी उसकी फिक्र करना बिल्कुल गैर ज़रूरी बात थी। अगला दिन खुशी और हंगामों से भरा हुआ था। ये सुबह ही वो पार्लर के लिए चली गई। उसके दिल में अजीबोगरीब उदासी भी फैली हुई थी और वो बेपनाह खुश भी थी। बिलाखिर वो दिन आ गया जो उसके ख्वाबों को तकमील देने वाला था। बचपन से आज तक उसने जिस डर और खौफ में ज़िंदगी गुजारी थी, अब उसे उस खौफ से आज़ाद होकर जीना था और उसे यकीन था कि कामरान शाह का साथ ऐसा ही होगा। उसकी दुल्हन बने वो इस कदर शानदार लग रही थी कि पार्लर गर्ल कितनी ही देर उसके हसीन और जमील चेहरे को देखती रही। आपके हस्बैंड बहुत लकी होंगे, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उसने उसकी सुनहरी आंखों में झांका जहां उस वक्त न जाने कितने सपने सजे हुए थे। दुल्हन के रूप ने उसे इस कदर खूबसूरत रूप बख्शा कि वो बेपनाह हसीन लग रही थी। ज़िंदगी में पहली बार शायद उसने इतना कीमती लिबास पहना। कीमती लिबास और जेवरों से सजी दुल्हन जिसे देखते ही हर कोई रश्क ज़दा था। उसकी खुली हुई किस्मत पर, उसके हुस्न पर और कामरान शाह की इनायात पर। वो हॉल में आए तो बारात आ चुकी थी। शेरवानी में सजा कामरान शाह मरकज़ निकाह बना हुआ था। उसके चेहरे पर फैली हुई खुशी जैसे हसीन या तसव्वुरात और जज्बात की अक्कासी कर रही थी। शाह हवेली के मकीनों ने इस बारात में कोई कसर न छोड़ी। न जाने कितनी ही गाड़ियों की लाइन दरवाजे पर आकर रुकी और जिस शान और शौकत से बारात हॉल में दाखिल हुई थी, लोग देखकर होंक बने हुए थे। वो अभी तक कमरे में ही थी और थोड़ी ही देर के बाद दुल्हन के आने और निकाह का शोर उठा और उसे बाहर लाया गया। घूंघट की आड़ में वो अपने कामरान के नाम का घूंघट सजाए अपनी खूबसूरत चांद से चेहरे को छुपाकर दोस्तों की झुरमुट में बाहर चली आई, जबकि मुकाबिल घूंघट की आड़ से ही उसके दिलनशीं चेहरे को देखता रह गया। कोई इतना हसीन कैसे हो सकता था? एक पल में ही उसके दिल ने सरगोशी की और उसने मुस्कुराते हुए नज़रों को झुका लिया। वो नहीं चाहता था कि उसे उसकी ही नज़र लग जाए। कुछ देर के बाद काजी साहब ने उनका निकाह पढ़ाना था, लिहाजा उन्हें उस वक्त अलहदा ही बिठा दिया गया। ये सारी डिज़ाइनिंग भी सिकंदर शाह की जानिब से करवा दी गई थी। वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे की बारात में किसी भी चीज़ की कमी हो। तौबा है, कैसी परवरिश की है वकार भाई ने। ऐसी लड़कियां तो जिंदा दरगोर कर देने के काबिल होती हैं। उसे पुछ से सरगोशी सुनाई दी और उसने पलट कर देखा। उसकी आंखों के सामने ही एक पल में ही वक्त ने पलटा खाया। सभी लोगों के चेहरों पर अजीब से तासुरात फैले हुए थे। हर कोई उसे अजीब व गरीब नज़रों से घूर रहा था और वो घूंघट की आड़ में खौफज़दा नज़रें लिए उसके चेहरे को देख रही थी। उसने सिकंदर शाह की आंखों में उतरते हुए गज़बनाक रंग को देखा। वो भपरते हुए उठ खड़े हुए और उनके बाद सारे बाराती जैसे उसके बारे में ही गुफ्तगू कर रहे थे। ये सिला दिया है हवेली वालों की इनायात का। इन लोगों को तो इज़्ज़त रास ही नहीं आई। तौबा तौबा, शक्ल से कितनी शरीफ लगती है। और अब कारनामे देखो तो पूरी बारात में हलचल मची हुई थी और वो हैरत ज़दा नज़रों से सबको देख रही थी। एक ही पल में क्या हुआ था? उसने ढूंढती हुई नज़रों से काशिफ को देखना चाहा, लेकिन वो मौका से ही गायब था। यहाँ काशिफ का नामो निशान भी ना था, लेकिन न जाने क्यों उसका दिल अंदेशों से धड़क रहा था। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे उसकी सजी सजाई ज़िंदगी में आग लग चुकी है। निदा उसके करीब खड़ी रो रही थी और उसकी माँ जैसे उन लोगों की मिन्नतें कर रही थी। उसने निदा का हाथ थामते हुए उससे अपने करीब झुकने के लिए कहा, क्या हुआ है निदा? उसका लहजा खौफ से कँपा रहा था, जबकि निदा में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उसे बताती। उसने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। उसका दिल कांप रहा था। न जाने क्या हुआ था और निकाह भी रुक गया और वो लोग जैसे जाने के लिए तैयार खड़े थे। लोग अजीब व गरीब बातें क्यों बना रहे थे? उसका दिल चाहा कि वो उठकर सब लोगों के मुंह बंद कर दे, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आखिर हुआ क्या है और न जाने किन हासिदों की नज़रें उसकी खुशियों को खाती चली गई। जब उसने अपने सामने ही कामरान शाह को उड़ते हुए देखा, उसका बाप सिकंदर शाह के बिल्कुल सामने खड़ा था। मेरी बेटी से अगर गलती हो गई है तो उसे माफ़ कर दे, इस वक्त मेरी इज्जत का सवाल है। और सिकंदर शाह धाड़ते हुए उससे दूर हो गया। गलती तुम्हारी नहीं, गलती हमारी है। हमने तुम लोगों की इज्जत पर एतबार किया। उसे लगा जैसे उसका दिल बंद हो जाएगा। उसके हाथ वाज़ेह तरीके से कँपने लगे। किसी ने भी उससे कुछ नहीं पूछा था, बस हर नज़र उस पर उठकर नफ़रत भरे अंदाज से पलट रही थी। अभी जिन नज़रों में उसने अपने लिए रश्क देखा था,
ابھی وہ نظریں نفرت سے لبریز تھیں اور زبانوں سے زہر اگلتے ہوئے لوگ اس کے دل کو چھلنی چھلنی کر رہے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی ماں کو بلا کر پوچھے، لیکن شائستہ بیگم بھی زیبا بیگم کی منتوں اور سماجتوں میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ہی کامران شاہ اس کی جانب ایک نظر اچھال کر اسٹیج سے اترتا چلا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکن بھی رکنے لگی۔ وہ لوگ واپس بارات کو لے کر جا رہے تھے، جبکہ وہ جیسے مرنے کے قریب تھے۔ بہتر ہے کہ تم خود انکار کر دو۔ کیا اچھا لگے گا کہ کل تمہاری بارات تمہارے دروازے سے ہی پلٹ جائے؟ دور سے کہیں اس کی سماعتوں میں کاشف کی آواز گونج اٹھی، اور اس نے سختی سے آنکھوں کو میچ لیا۔ بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ حاسد لوگ اس کی خوشیوں کو کھا گئے۔ جن خواہشوں کی تکمیل پر وہ خدا کی شکر گزار تھی، وہ خواہش ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ گئی، اور اس کی عزت بھی ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ کیا یہ صلہ تھا اس کی دیانتداری اور عزت کا کہ ایک پل میں ہی اسے سب کے سامنے بے عزت کر دیا گیا؟ کامران شاہ کی لائی ہوئی بارات واپس چلی گئی، اور لوگ منہ پر ہاتھ رکھے عجیب و غریب سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ اپنا نہیں تو بیچارے باپ کا ہی خیال کر لیتی۔ کیسے غریبی میں وقار بھائی نے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اس نے شدت سے کامران شاہ کے نام کا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے نیچے پھینک دیا۔ اس میں اتنی ہمت نہ بچی تھی کہ وہ سب لوگوں کی نظروں کا سامنا کر پاتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گر رہے تھے۔ کیا اتنی ذلت اس کے حصے میں آئی تھی؟ بس ایک دن کی بات ہے محترمہ، اور اس کے بعد آپ مکمل طور پر میری دسترس میں ہوں گی۔ اس شخص نے اسے کتنے حسین خواب دکھائے تھے، اور اب ایک پل میں ہی اسے لوگوں کے درمیان چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کا گھونگھٹ کہیں قدموں میں ہی گر گیا جب وقار صاحب سختی سے اس کی جانب بڑھے اور سب لوگوں کے درمیان ہی اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ہوا کیا ہے، بس یہ تھپڑ اس کے باپ کی بے یقینی کا تھپڑ تھا۔ تھپڑ کی شدت اتنی تیز تھی کہ وہ گرتی چلی گئی۔ ندا اور شائستہ بیگم نے لپک کر اسے اٹھایا، اور شائستہ بیگم نے اسے گلے سے لگا لیا۔ کیا اسی دن کے لیے ہم نے تمہاری تربیت کی تھی؟ کیا یہ صلہ دیا ہے تم نے ہماری محبت کا؟ ان کی آواز کپ کپا رہی تھی، اور ارد گرد کھڑے لوگ تماش بین کا کردار نبھا رہے تھے۔ نہ جانے لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ کسی کی زندگی کا تماشا دیکھنے والے لوگوں کی زندگیاں تماشوں کی نظر ہو جایا کرتی ہیں۔ تماشا دیکھنے والے خود بھی تماشا بن جاتے ہیں۔ خدا کے لیے ابو مجھے بتائیں میں نے کیا کیا ہے؟ وہ لوگ کیوں واپس چلے گئے؟ اتنی ستی ساوتری نہ بنو کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تم نے کیا کیا ہے۔ ارے تم نے میرے بھائی کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ مجھے تو پہلے ہی تمہارے لچھن ٹھیک نہیں لگتے تھے۔ یہ نتاشا پوپھو تھی جس نے اتنی شدت سے زہر اگلا کہ وہ بجائے اس کی باتوں پر پردہ ڈالنے کے سب کے سامنے اسے عیاں کر رہی تھی۔ اب کون کرے گا تم سے شادی؟ تمہاری ماں تو پہلے ہی میرے بھائی کو اولاد نہیں دے پائی، بیٹے کی صورت میں، اور تم لوگوں کو بوجھ کی صورت میں میرے بھائی کے کندھوں پر ڈال دیا، اور تم لوگوں نے یہ صلہ دیا۔ پوپھو کی صورت میں روبینہ آپی جیسی خوشی سے نہال ہو گئی۔ اسے یہ دکھ کھائے جا رہا تھا کہ وہ کامران شاہ کی محبتوں کی اکلوتی وارث بن جائے گی، اس امیر کبیر گھرانے کی اکلوتی بہو اور شاندار حویلی پر راج کرنے والی ملکہ۔ لیکن اس کے سامنے جیسے سب کچھ ٹوٹا تھا، وہ تو خود حیران اور پریشان تھی، جیسے خدا نے اس کی مدتوں سے مانگی ہوئی منتوں کو پورا کر ڈالا۔ اس روز اسے احساس ہوا کہ جب انسان پر برا وقت آتا ہے تب اپنے ہی اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے ساری زندگی اس کے باپ کا کھایا تھا، ساری زندگی ہی ان کے حصے کے حقدار رہے۔ وہ خوشیاں جو انہیں میسر آنی تھی وہ ان کے حصے میں آ گئی، اور آج وہ لوگ اس کی زندگی کے حصے میں آئی ہوئی خوشیوں کو بھی نکل گئے۔ اسے یقین تھا کہ یہ سب کچھ کاشف کا کیا ہوا ہے، وہی اسے دھمکیاں دیتا تھا۔ اس نے باپ کے سامنے زبان کھولنا چاہی جب نتاشا پوپھو نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے وہیں بٹھا دیا۔ خبردار اگر تم نے کسی پر الزام لگانے کی کوشش کی، اپنے کردار پر لگے داغ چھپانے کے لیے زبان مت کھولو۔ اس کا روتا ہوا چہرہ کسی کے لیے بھی قابل رحم نہ تھا۔ باپ کی خاموشی اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، جبکہ باپ کی سرخ آنکھوں سے اسے احساس تھا کہ ان پر کون سی قیامت بیت رہی ہے۔ تبھی اس نے داخلی دروازے سے کاشف کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ وہ خباثت سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا امی؟ وہ لوگ واپس کیوں چلے گئے؟ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے اسے سارے معاملے کا علم ہی نہ ہو۔ ہونا کیا ہے؟ اس کے کارناموں کا علم سکندر شاہ کو ہو گیا اور اپنے بیٹے کی بارات واپس لے گیا۔ یہاں بھی سب سے پہلے نتاشا پوپھو نے ہی زبان کھولی، اور وہ مصنوعی افسردگی سے سب کو دیکھتا رہا۔ آہستگی سے چلتے ہوئے وہ وقار صاحب کے قریب چلا گیا۔ کوئی بات نہیں ماموں، حوصلہ رکھیں، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ جبکہ وہ بہتی ہوئی نظروں سے
उस शख्स के खबीस चेहरे को देख रही थी जिस पर सिर्फ और सिर्फ मुनाफकत रकम थी। वकार साहब की कमर टूट चुकी थी। उन्होंने सारी ज़िंदगी इज्जत से गुजारी थी। भले ही उन्होंने कभी अपनी बेटियों पर नरमी ना की, लेकिन उन्होंने सख्ती भी नहीं की थी। वो उनके हर ख्वाहिश को पूरा करते, चाहे उन्हें जी भर कर मोहब्बत नहीं कर पाए, लेकिन वो उनसे नफ़रत भी नहीं करते थे। लेकिन आज जो सिला उन्हें मिला वो इस सब के हकदार ना थे। क्या तुम निकाह करोगे ज़ोया से? उन्होंने पलटते हुए काशिफ को देखकर कह दिया, और काशिफ की जैसे बरसों की मुराद पर आई। उसने खामोशी से सर झुका लिया और तभी निताशा बेगम हड़बड़ाते हुए आगे बढ़ी। अरे भाई साहब, ये क्यों करेगा निकाह? पहले जब मैं आपके दरवाजे पर आई थी तब तो मेरी भाभी और भतीजी ने आसमान सर पर उठा लिया था। मेरा बेटा कोई गया गुजरा नहीं है, हज़ारों ऐसी लड़कियां मिल जाएंगी। ये मेरी इज्जत का सवाल है निताशा। अगर आज इसका निकाह नहीं हुआ तो शायद ये सारी उम्र के लिए मेरी दहलीज पर बैठी रह जाएगी। उनका अफसोस किसी सूरत कम नहीं हो रहा था, जबकि सिर्फ मर जाने की कसर बाकी थी। उस वक्त उसकी हालत जो थी उससे सिर्फ वही वाकिफ़ थी। उसने सख्ती से शाइस्ता बेगम के हाथों को थाम लिया। मुल्तजी नज़रों से वो अपनी माँ की जानिब देख रही थी। उसे मर जाना मंजूर था, लेकिन वो उस शख्स की दुल्हन नहीं बनना चाहती थी। उसके ख्वाबों का महल इतनी शिद्दत से ज़मीन बोस हुआ कि अभी उसकी किरचियाँ उसकी रूह में चुभ रही थी। अब उसके सारे ज़ख्म ताज़ा थे और एक नया ज़ख्म उसकी दुल्हन के रूप में। आपको अपनी बेटी की तरबियत करना चाहिए थी भाभी जान। मेरी भी बच्चियाँ उसी घर में जवान हुई हैं। मजाल है कभी मेरी बेटियों ने किसी की तरफ आंख उठाकर देखा हो। और एक आपकी बेटी है जिसने इस उम्र में वो गुल खिलाया कि बाप की ज़ईफ़ी का ख्याल ही नहीं किया। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ज़ोया आपकी भतीजी है। सारी दुनिया भी उसके खिलाफ खड़ी हो जाए तो आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। लोगों के सामने उस वक्त वो अपनी भतीजे की इज्जत जिस तरह उछाल रही थी, न जाने बहू बनने के बाद वो उसे जीने भी देती या नहीं। लो जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती भी आपकी अपनी है और बातें आप दूसरों को सुना रही हैं। जितनी बातें अब आप कर रही हैं ना, ये बातें आपको अपनी बेटी की परवरिश के दौरान जहन में रखनी चाहिए थी। अब्बू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करें, मैं कसम खाकर कहती हूँ अब्बू, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो आपकी इज्जत पर हर्फ आए। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करें। उसने बाप के सामने हाथ जोड़ते हुए इल्तिजा की, जबकि उसकी हालत देखकर उनका भी दिल कट रहा था। लेकिन हकीकत यही थी कि सब लोगों की नज़र में वो एक बदकिरदार लड़की साबित हो चुकी थी। एक लड़की की बारात का दरवाजे से लौट जाना कोई मामूली बात ना थी। क्या तुम राज़ी हो काशिफ? और काशिफ ने सर झुका लिया। मैं राज़ी हूँ निकाह करने के लिए, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से मामू जान, क्योंकि आपके एहसानात ज़्यादा हैं। सामने खड़ा शख्स मक्कारी से अपनी चाल चल गया। बस फिर निकाह की तैयारी करो। इसी वक्त काशिफ और ज़ोया का निकाह होगा और रुखसती भी, और ये सब आज ही होगा। मैं मज़ीद ज़िल्लत का बोझ नहीं उठा सकता। उन्होंने दो टोक लहजे में कहते हुए बात ख़त्म कर दी, जबकि काशिफ के अंदर तो लड्डू फूट रहे थे। ठीक है भाईजान, मैं आपकी मर्ज़ी पर खामोश हो जाती हूँ, लेकिन सिकंदर शाह की जानिब से आई हुई बरी और ज़ेवरात आप साथ ही देंगे। वो बरी के शानदार जोड़े और कीमती ज़ेवरात नताशा की नज़र से बचा हुआ नहीं था। सिकंदर शाह ने वापस लौटते हुए किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, ना ही उन्हें उन चीज़ों की कमी थी। अब्बू, खुदा के लिए मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। खुदा के लिए अब्बू। वो एक बार फिर बाप के पैरों में बैठ गई, जब उसके बाप ने झुकते हुए उसे उठाकर अपने सामने बिठा दिया। तुम्हें अगर मुझसे मोहब्बत है और मेरी इज़्ज़त का ख्याल है तो चुपचाप काशिफ से निकाह कर लो। बाप ने अपनी इज़्ज़त और मान उसकी गोद में रख दिया, और वो अपने बाप की इज़्ज़त को कैसे झुटला सकती थी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बाप की खुशी के लिए उसने खामोशी इख्तियार कर ली। रोती हुई आंखों को खुश्क करके अपने बाप की इज़्ज़त का ख्याल करते हुए वो बैठ गई और उन्होंने काजी साहब को निकाह पढ़वाने का हुक्म दिया। भाईजान, हक महर की कीमत सिर्फ 5,000 होगी। ऐसी लड़कियों को तो कोई मुफ्त में कबूल न करे। जबकि कामरान के साथ उसकी निकाह और हक महर की रकम 10 लाख मुकर्रर कर दी गई थी। जैसे तुम लोगों की मर्ज़ी नताशा। इस वक्त काशिफ का निकाह करना भी मेरे लिए एहसान का बाइस है। वकार साहब तो पहले ही उसके कदमों में बिछे चले जा रहे थे। उसे यकीन हो गया एक पल में ही आसमान की वसतों में गिरकर ज़मीन में दफन होने का मतलब क्या होता है। एक पल में उसकी ज़िंदगी ने किस कदर बदलाव देखे थे, सिर्फ वही जानती थी। उसे यकीन था कि मायूस कुन सोचें जब इंसान पर हमला आवर होती हैं तो वो हकीकत का रूप धार लेती हैं। कामरान शाह की मोहब्बत उसे हमेशा से ही एक खूबसूरत ख्वाब की मान लगी।
جو آنکھیں کھلتے ہی اس کے ہاتھ سے کھو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ شخص اپنی چال میں کامیاب ہوا۔ زویا وقار، ڈاکٹر وقار حسن، آپ کا نکاح بعوض 5,000 حق مہر کاشف رحیم سے پڑھایا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ برے سپنے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، اتنی شدت سے حملہ آور ہوتے ہیں کہ حقیقت کا گمان ہوتا ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر داخلی دروازے کی جانب دیکھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والا اقرار اس کی زندگی پر مقرر شخص کو بدل دیتا۔ اس کی زندگی کی حقیقت کاشف رحیم کے ہاتھ میں آ جاتی، جس کے ساتھ زندگی گزارنے کا مطلب تھا پل پل مرنا۔ داخلی دروازے سے اس نے کامران شاہ کو اندر آتے دیکھا۔ یہ اس کی نظروں کا دھوکہ نہیں تھا۔ وہ ایک پل میں ساکت ہو گئی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ دہرایا، جبکہ وہ مکمل خاموشی سے اس شخص کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا وہ اس کی سوچ پر اس قدر حملہ آور ہو چکا تھا کہ اب وہ جاگتی آنکھوں سے اس کے خواب دیکھ رہی تھی؟ اس نے ذہن کو جھنجھوڑنا چاہا، لیکن وہ شخص حقیقت میں اس کی جانب دوڑتے ہوئے آ رہا تھا، اور پھر وہ اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ رکیں قاضی صاحب، ابھی اس نے اقرار کا مرحلہ طے نہیں کیا تھا جب کامران شاہ نے ان سب کو روک دیا۔ سب لوگ حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ شیروانی کے کھلے ہوئے بٹن اور بکھرا بکھرا سا وجود، وہ شخص اسے پیاسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے بیٹھے آنسو بہا رہی تھی، ابھی بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نکاح کروں گا زویا سے، میں نے سب معلوم کر لیا ہے انکل، وہ سب کچھ صرف ایک فراڈ تھا، مجھے معاف کر دیں، میں یہاں سے جانے کی غلطی نہ کرتا تو اتنی ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا، میں زویا سے نکاح کروں گا۔ وہ اتنی جلدی اور شدت میں یہ الفاظ دہرا رہا تھا جیسے اسے معلوم ہو کہ ایک پل میں وہ اس کی زندگی سے دور چلی جائے گی۔ تو کیا مقدر ایسے ہی ایک پل میں کایا پلٹ لیتے ہیں؟ خبردار، ابھی یہ میری ہونے والی بیوی ہے، تم اپنی بارات کو لے کر واپس چلے گئے ہو۔ کاشف تھاڑتے ہوئے اس کی جانب بڑھا اور کامران کا گریبان تھام لیا، جبکہ نتاشا تو ہوش و حواس کھوتے ہوئے اس کی حرکت دیکھ رہی تھی۔ وہ سامنے کھڑا شخص کامران شاہ تھا، اسے منٹوں میں زیر زمین دفن کرنے کی ہمت رکھتا تھا۔ سکندر شاہ کا بیٹا، جبکہ اس کا بیٹا اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر جتنی بڑی غلطی کر رہا تھا اسے شاید اندازہ نہ تھا۔ کامران شاہ نے اسے جھٹکتے ہوئے خود سے دور پھینک دیا۔ خبردار، اگر آج کے بعد میری اور زویا کی زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش کی، تم لوگوں نے ساری زندگی ماموں کے ٹکڑوں پر گزار کر آخر میں انہی کی عزت کو پامال کر دیا۔ میں تمہاری اصلیت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس گھر سے رخصتی سے پہلے تمہارا جنازہ اٹھے، تبھی دوبارہ آگے بڑھنا۔ اور کاشف کے چہرے کی رنگت ایک پل میں زرد ہو گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سامنے کھڑا شخص اس کے بارے میں اتنی ساری معلومات رکھتا ہوگا۔ پلٹتے ہوئے اس نے وقار صاحب کو دیکھا۔ انکل، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو ہمیشہ اپنے دل کی شہزادی بنا کر رکھوں گا۔ وہ اتنی شدت سے کہہ رہا تھا کہ روبینہ نے جلتے ہوئے اپنے چہرے کا رخ پھیر لیا۔ کیسا شاندار مرد اس کے حصے میں آیا تھا، جسے دیکھ کر اسے لگتا تھا کہ مقدر نے اس کے ساتھ کافی بڑی زیادتی کر دی۔ گھر کی بڑی بیٹی وہ تھی اور کامران شاہ کسی اور کے حصے میں آ گیا، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ حسد اور بری نیت انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ خدا نیتوں سے واقف ہوتا ہے اور نیتوں کے مطابق ہی صلے دیتا ہے۔ اب خاموش کیوں ہیں بھائی صاحب؟ یہ وہی شخص ہے جس نے ابھی ہماری بچی کو ذلت سے آشنا کروایا اور ابھی اسے دوبارہ اپنانے کے لیے آ گیا ہے۔ اس سے انکار کر کے یہاں سے باہر بھیجیں۔ نتاشا بیگم نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر زہر اگلا، جب وقار صاحب نے اس کی جانب ایک تیکھی نظر ڈال کر رخ پھیر لیا۔ قاضی صاحب، نکاح شروع کریں، میری بیٹی اور کامران کا۔ ایک بار پھر اس کے سامنے وہی الفاظ دہرائے گئے، جب اب ان الفاظ کی اہمیت اور سارا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ سامنے کھڑا شخص کامران شاہ تھا، جسے وہ مفت میں بھی قبول کر سکتی تھی۔ 10 لاکھ حق مہر کے عوض ان دونوں کا نکاح ہو گیا، جبکہ رخصتی کے لیے اس نے خود کہا تھا کہ ایک بار پھر پوری شان و شوکت سے حویلی کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور وہ اسی شان سے بارات لے آئیں گے۔ برائڈل روم میں اسے لے جا کر ایک بار پھر اس کے میک اپ کو ایک نیا ٹچ دے دیا گیا اور ایک بار پھر وہ دلہن بن کر باہر آئی۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ مقدر نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ وہ جیسے سمندر میں ڈوبنے سے پہلے صرف ایک ہی پل میں بچ گئی۔ بارات کے عین وقت اس کی نازیبہ تصاویر کو باراتیوں میں بانٹ دیا گیا۔ تصویریں بانٹنے والا شخص کوئی اور نہیں، کاشف تھا، جس نے باہر سے اپنے لڑکوں کو بھیج کر یہ غلط کام سر انجام دیا
اور وہ تصویریں دیکھتے ہی دیکھتے کامران شاہ اور سکندر شاہ کے ہاتھوں میں پہنچ گئی۔ وہ تصویریں اتنی حقیقی تھی کہ کوئی بھی ان پر یقین کر سکتا تھا، جبکہ اس علاقے میں سکندر شاہ کی عزت سے ہر کوئی واقف تھا۔ اس کے دل میں ابھی بھی دکھ تھا۔ اس شخص نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور اس پر اعتبار نہیں کیا۔ کامران وہاں سے بدگمان ہو کر باہر نکل آیا۔ جب اس کے دوست نے، جو کہ FIA میں تھا، ایک پل میں ہی ڈکلیئر کر دیا کہ یہ تصویریں نقلی ہیں، وہ اسے آفس لے کر گیا اور وہیں پر اس نے 1 منٹ میں ڈیٹا نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ تصویریں صرف چہرے کی بناوٹ سے ایڈٹ کی گئی تھی۔ اس نے ساری معلومات نکلوا لی اور یہ سارا کارنامہ کاشف نے سر انجام دیا تھا۔ وہ چاہتا تو اسے ابھی زیر زمین دفن کر دیتا، لیکن جتنی غلطی کاشف کی تھی اتنی بڑی غلطی بھی اس کی ہی تھی۔ اگر اس وقت وہ اس کے سامنے اعتماد سے کھڑا ہو جاتا، وہ لڑکی جو اس کی منگیتر ہونے کے باوجود اس پر حق نہیں جماتی تھی، کیسے کسی اور کی باہوں میں اس نے اعتماد نہیں کیا؟ اور اس نازک سی لڑکی کو اتنا کچھ سہنا پڑا۔ اسے ابھی بھی دل میں شرمندگی کا احساس تھا اور اس روز صرف اپنی محبت کے صدقے میں اس نے کاشف کو معاف کر دیا۔ لیکن ماں بیٹے کا راز کھول کر اس نے نہ صرف ان لوگوں کو ذلیل کیا تھا، بلکہ اسے وارننگ بھی دی تھی کہ اگر آج کے بعد اس نے شاہ خاندان کی بہو کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو وہ ان لوگوں کی آنکھیں نکال دے گا۔ اور وہ جانتے تھے کہ وہ اتنی سخت رکھتا ہے کہ اگر انہیں زیر زمین دفن بھی کر دیتا تو شاید اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کی تربیت سکندر شاہ نے کی تھی۔ اسٹیج پر وہ اسے تھامتے ہوئے اپنے ساتھ ہی بٹھا چکا تھا۔ اس کے سامنے ہی جھکتے ہوئے اس نے اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے اور وہ تشکر اور دکھ سے مسکرا دی۔ دعاؤں کے درمیان اسے رخصت کر کے شاہ حویلی رخصت کر دیا گیا۔ شائستہ بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور وہ 1000 بار شکر ادا کر رہی تھی کہ ان کی بیٹی کی عزت اور زندگی دونوں ہی بچ گئے، ورنہ وہ جتنے بڑے عذاب سے آشنا ہونے والی تھی شاید انہیں تاعمر ہی تڑپنا پڑتا۔ اپنے باپ کے گلے سے لگتے ہوئے وہ بے اختیار رو دی جب انہوں نے اس کا چہرہ اٹھاتے ہوئے اس کے ماتھے پر زندگی میں پہلی بار لب رکھے تھے۔ مجھے معاف کر دینا میرا بچہ، میں شاید کبھی اچھا باپ نہیں بن پایا۔ اور اس نے اپنے باپ کے ہاتھ تھامتے ہوئے ان پر لب رکھ دیے۔ نہیں بابا، آپ دنیا کے سب سے بہترین بابا ہیں، کیونکہ آپ میرے بابا ہیں۔ ندا کے گلے لگتے ہوئے وہ شدت سے رو دی، جبکہ نتاشا پپھو سے ملنے کے لیے آگے بڑھی اور اس نے رخ پھیر لیا۔ اسے نہیں ضرورت تھی اب ان منافقت زدہ رشتوں کی، اسے کسی کی بھی ضرورت نہ تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی وہ شدت سے رو رہی تھی۔ جب کامران نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس نے خفگی بھری نظروں سے کامران کو دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے آپ سے نکاح کیا ہے، لیکن مت بھولیں کہ میں آپ سے بہت ناراض ہوں، میں کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ اور وہ دکھ سے اسے دیکھتا رہا اور وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ حویلی میں جانے کے بعد ساری رسمیں نبھائی گئی اور پھر اسے کامران شاہ کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ کمرہ جس قدر خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی شان و شوکت دیکھ کر ہی تھم سی گئی۔ شاید اس نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا کمرہ دیکھا تھا۔ کمرے پر لگی ہوئی دیوار پر کامران شاہ کی تصویر نے اسے بری طرح اپنی جانب متوجہ کیا۔ ملازمہ اسے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی، جبکہ وہ گھومتے ہوئے اس حسین کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ سامنے کھڑا شخص مکمل طور پر اس کا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تصویر سے ہی اس کی گہری نظریں اس کے وجود کے آر پار ہو رہی ہیں۔ اس نے نرمی سے مسکراتے ہوئے نظروں کو جھکا لیا اور خدا کا جس قدر شکر ادا کرتی کم تھا کہ وہ شخص اس کی دسترس میں تھا۔ پھولوں سے بنائی ہوئی سیج پر وہ سجی تو جیسے ایک گلاب کی طرح کھل اٹھی۔ گھونگھٹ کو ایک بار پھر اپنے چہرے پر گراتے ہوئے وہ اس کی منتظر تھی۔ دل عجیب سے اندیشوں سے گھرا ہوا تھا اور اس وقت آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ کر اس کا دل شدت سے کپ کپا رہا تھا۔ اسے بہت دکھ تھا اس بات کا کہ کامران نے اس پر یقین نہیں کیا، لیکن وہ اس سے زیادہ خوش تھی کہ وہ وہاں واپس پلٹ آیا۔ اگر وہ آنے میں 1 منٹ کی بھی دیری کر دیتا تو شاید ان کی راہیں ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتی۔ کچھ دیر گزری جب کمرے کا دروازہ کھلا اور کامران شاہ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ کمرے میں اس کی موجودگی جیسے کمرے کی رونق کو بڑھا رہی تھی۔ آہستگی سے چلتے ہوئے وہ اس کے سامنے ہی آ کر بیٹھ گیا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ اس نے نظروں کو جھکا رکھا تھا جبکہ وہ اپنی خوبصورت نظروں کو اس کے چہرے پر ٹکائے ہوئے تھا۔ تو اب یہ ناراضگی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اس کا کوئی حل ہے تو بتا دیں محترمہ، اس نے شوق سے لہجے میں کہا جب مقابل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی سی۔ کامران تڑپ گیا۔ نہیں جانا، یہ خوبصورت آنکھیں رونے کے لیے نہیں بنی، یہ تو صرف خواب دیکھنے کے لیے بنی ہے۔
آپ ساری زندگی مجھ پر یقین رکھیے گا، میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ جیسے آنے والے دنوں میں خوف زدہ تھی کہ اگر بعد میں کچھ ہوا تو شاید وہ ایک بار پھر اسی بے یقینی کا شکار ہو جائے۔ جب کامران نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے لبوں سے لگا لیا، میں مر تو سکتا ہوں لیکن اب تم پر شک نہیں کر سکتا۔ تم نے ایک بار پوچھا تھا کہ میں نے تمہارا انتخاب کیوں کیا، تو سن لو، میں نے صرف اسی لیے تمہارا انتخاب کیا کیونکہ مجھے بیوی کے روپ میں ایک حیادار لڑکی چاہیے تھی۔ اگر مجھے صرف حسین چہروں سے غرض ہوتی تو نہ جانے کتنے حسین چہرے میرے قدموں میں بچ جاتے، لیکن مجھے وہ لڑکی چاہیے تھی جس نے میری دولت سے مطلب نہ ہو، جسے صرف اور صرف میرے وجود سے مطلب ہو۔ کاشف مجھے کافی دنوں سے وارن کر رہا تھا کہ اگر میں انکار نہیں کروں گی تو وہ میرے ساتھ وہ سب کچھ کرے گا جس سے آپ مجھ سے بدگمان ہو جائیں گے۔ میں نے اس گھٹیا شخص کو صرف اپنی محبت کا صدقہ سمجھ کر معاف کر دیا ہے، ورنہ شاید میں اسے اتنی بڑی سزا دیتی کہ وہ پھر تمہاری جانب نظریں اٹھانے سے پہلے ہی کب کب آ جاتا۔ آج کے بعد تم اس خبیث شخص کا نام نہیں لوگی، اور ویسے بھی اتنے حسین لبوں سے صرف میرا نام ہی اچھا لگتا ہے۔ اس نے اس کے لبوں پر فوکس کرتے ہوئے شوق لہجے میں آنکھ دباتے ہوئے کہا جب اس نے مسکراتے ہوئے نظروں کو جھکا لیا۔ میں ابھی بھی آپ سے ناراض ہوں۔ اس نے مصنوعی غصے سے منہ بسوڑا جب اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ کافی دیر وہ نرمی سے اپنی شدتوں کو اس کی سانسوں میں انڈیلتا رہا جبکہ مقابل کو اس کی امید نہ تھی، اس لیے اس کا سارا وجود ہی کپ کپا اٹھا۔ ابھی بھی ناراض ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا جب اس نے پلکوں کو جھکا لیا۔ چینج کر کے آؤ اور پھر میں تمہیں فرصت سے منا دیتا ہوں۔ اور اس کے بے باک سے لہجے پر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ نہیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ اس نے فوراً ہی پینترا بدلا جب کامران کھل کر ہنس دیا۔ اگر اب تم نہیں مانو گی تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اور وہ ہلکے ہلکے خوف کے جذبات لیے اسے دیکھنے لگی۔ میں چینج کروا دوں؟ اس نے ایک بار پھر شوخی سے پوچھا اور وہ جلدی سے اسے دور ہوتے ہوئے بیڈ سے اتر گئی۔ چینجنگ روم میں اس کے لیے ایک خوبصورت لباس رکھا گیا تھا جس کی خوبصورتی نے جہاں اسے حیرت زدہ کر دیا، وہیں اس کی بے باکی نے اسے شرم سے پانی پانی کر دیا تھا۔ اگر اس کے اوپر وہ گاؤن نہ پہنتی تو وہ صرف اور صرف اس کے جسم کے کچھ حصوں کو ڈھانپتا تھا۔ پہن کر فوراً باہر آ جاؤ ورنہ مجھے اندر آنا پڑے گا، اس نے باہر سے ہی مسکراتے ہوئے کہہ دیا اور وہ چینج کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کپ کپاتے ہوئے وجود سے باہر آئی تو مقابل اسے دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا۔ پہلی بار وہ پورے حق سے اس کے سامنے تھی، اپنی ساری خوبصورتی کو سمیٹے ہوئے بار بار اپنے گاؤن کی ڈوریوں کی مٹھی دبا کر جیسے مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا، کمر سے تھامتے ہوئے اس نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کے کھلے بال، مٹا مٹا سا میک اپ اور جیولری سے آزاد وجود سراہنے کو کیا کچھ نہیں تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی حد سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس نے نرمی سے جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ تم اتنی خوبصورت ہو کہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتا ہے۔ میں تو پھر تمہارا شوہر ہوں، اور اس رات کے تقاضے بھی یہی ہیں کہ آج تو مکمل طور پر مجھے ہی میسر آؤ۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اترنے لگی جب اس نے باری باری اس کی آنکھوں پر لب رکھ دیے۔ ہیروں سے جڑا ہوا ایک خوبصورت نیکلس اس نے اس کی خوبصورت سی گردن کی زینت بنا ڈالا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی، اور لڑکیاں منہ دکھائی مانگ کر لیتی ہیں، اتنا بھی نہیں پتا تمہیں؟ وہ اس کا ڈر ظاہر کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اسے ہلکی پھلکی باتوں میں لگا رہا تھا۔ اور مجھے صرف آپ چاہیے، مجھے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے، میرے لیے آپ کا ساتھ ہی معنی رکھتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سامنے کھڑی لڑکی بے پناہ خوبصورت تھی، پورے حق کے ساتھ حیا سے گدی ہوئی۔ مرد کو دولت خدا دیتا ہے اور شعور بھی، اور اسی شعور کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے لیے ہمسفر کا انتخاب کرتا ہے۔ اس رات اس نے محبت سے اسے یہ یقین دلا دیا کہ وہ اس کے لیے ایسا ہمسفر ہے جو ساری زندگی اسے محبت سے رکھے گا۔ وہ حقیقت میں خدا کی ایسی نعمت تھا جس نے اس کی زندگی کی ساری ضروریات کو ہی مکمل کر ڈالا۔ پوری رات ہی وہ اس کی باہوں میں رہی، اس کی دسترس میں اس کے بے حد قریب، اس کی سانسوں سے ملتی رہیں، اس کی شدتیں اس کے وجود کو مکمل کرتی رہیں اور اس کی سرگوشیاں اسے خود پر ناز کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کھڑکی سے جھانکتا ہوا چاند ان دونوں کی محبت کو دیکھ کر جیسے بادلوں میں چھپ گیا۔ اس نے ہمیشہ اپنے لیے ایک ایسے ہی ہمسفر کی دعا کی تھی، ایک ایسا ہی شخص جو اس کو سمیٹ لے، ایک ایسا شخص جو اسے اپنی محبتوں سے معتبر کر دے، اور دعائیں کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ یہ دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ خدا نے ایک پل میں ہی اسے وہ شخص واپس لوٹا دیا اور اسے غلط ہاتھوں میں جانے سے بچا لیا۔ اس نے اپنی زندگی میں سب کچھ پا لیا،
وہ سب کچھ جس سے کھونے سے ہی وہ ڈرتی تھی۔ وہ صرف ایک رات نہیں، خدا نے اب سے ساری زندگی کے لیے محبتیں، نعمتیں اور یہ عزتیں سونپ دی تھی، کیونکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ جسے چاہے عزت سے نوازے اور جسے چاہے ذلت سے، اور اس عزت پر اس کے پاس شکر گزاری کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، اور وہ جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔